قرآن کے ایسے معجزے جو سائنس سے پہلے قرآن میں موجود تھے۔ بگ بینگ کیسے ہوا؟ کیا دنیا 6 دنوں میں بنی ہے؟ ہم واپس کیسے اٹھائے جائیں گے؟ بچہ پیٹ میں کیسے بنا؟ پانی کیسے برستی ہے؟ ہاؤ ہنی بی پروڈیوس ہنی، شہد کے فائدے، ہاؤ اسپائڈر میک ویب، مکڑی کے جال کا ذکر، ہیومن برین، اسکن اینڈ فنگر پرنٹ، ہاؤ آئرن اینڈ فاسفر از فارمڈ جیسے کئی تھیوریز اینڈ فینومینا آف نیچر کے بارے میں جانیں گے جو قرآن میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم امام انبیاء رحمۃ للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آخری کتاب ہے۔ میں ہوں آسیہ خان۔ آج ہم قرآن کے ایسے معجزے کے بارے میں جانیں گے جو 1400 سال پہلے، جب سائنس کا نام و نشان نہیں تھا، تب اللہ نے اس پاکیزہ کتاب میں سائنٹیفک فیکٹس اور ڈیوائن نالج کا ذکر کیا جو آج سائنٹسٹ ڈسکور کر رہے ہیں۔ سورہ مومنون آیت 12 سے 14 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ اس کا میننگ خون کا لوتھڑا جو ہوا میں ہے، جسے انگلش میں فیٹس کہا جاتا ہے۔ سائنس کے اکارڈنگ فیٹس کو آکسیجن کھانا ماں سے ملتا ہے۔ قرآن یہ نالج اس وقت ریویل کر رہا ہے جب کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین نہیں تھی۔ سبحان اللہ! کیا آپ جانتے ہیں کہ سبھی انسان کے فنگر پرنٹ الگ ہوتے ہیں اور فنگر پرنٹ کے ڈیزائن سب سے کمپلیکیٹڈ ڈیزائنز ہیں۔ اس کا ذکر سورہ قیامہ آیت نمبر 4 میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں یعنی فنگر پرنٹس تک کو درست کر دیں۔ سائنس کی ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ دماغ کے آگے والا حصہ فرونٹل کارٹیکس جھوٹ بولنے، غلط کام کرنے میں اس کا اہم رول ہے۔ اللہ نے سورہ العلق آیت 15 سے 16 میں فرمایا، اگر وہ انسان باز نہ آیا تو ہم اس کا ماتھا فورہیڈ پکڑ لیں گے، اس جھوٹے گناہ گار کی پیشانی۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے ہونے کا ثبوت ہے۔ بنا MRI CT اسکین یا ڈیوائسز کے 1400 سال پہلے یہ سائنٹیفک فیکٹ اللہ نے بیان کیا۔ کئی سال پہلے یہ بیلیو کیا جاتا تھا کہ باڈی میں کہیں بھی پین ہوتا ہے وہ برین کے تھرو فیل ہوتا ہے، مگر نیو ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ اسکن میں پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں جس سے درد کا احساس ہوتا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ سورہ نساء آیت 56 میں وارننگ دے رہا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، بہت جلد ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ درد محسوس کریں۔ اللہ اکبر! قرآن میں واضح طور پر یہ میریکل بتائے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی نشانیوں کو، ڈیوائن کریشن کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لائیں اور اس سے محبت اور عبادت کریں۔ آپ نے سنا ہوگا ڈائناسورس کی ہڈیاں فاسلز بن جاتی ہیں، یعنی جب کوئی جانور جو بہت پہلے مر گیا اور زمین کے نیچے گہرائی میں دب گیا تو آکسیجن وہاں تک نہیں پہنچ پاتی اور جانور بالکل دھیرے دھیرے سڑتا ہے۔ زمین میں موجود خاص منرلز اس کے بونز میں جا کر ہڈیوں کو مل جاتے ہیں جس سے وہ پتھر میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح بونز فاسلز اور لوہا میں بدل جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ الاسراء آیت 49 اور 50 میں بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہڈیاں اور راکھ بن جائیں گے تو پھر کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے، ہاں اگر تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ ہم دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ سائنٹیفک فیکٹ اور قرآنک ایکسپلینیشن یہ پروف کرتا ہے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سائنٹسٹ کے اکارڈنگ لوہا یعنی آئرن ایسا میٹل ہے جو زمین میں پیدا نہیں ہوتا، یہ میٹل کسی میٹیور کے ذریعے ارتھ پر آیا تھا۔ یہ سائنٹیفک فیکٹس قرآن میں 1400 سال پہلے ریویل ہوئی۔ سورہ جدید آیت 25 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے۔ قرآن میں کلیئر ورڈز میں اللہ بتا رہا ہے، لوہا کو ہم نے اتارا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں لوہے کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے 5100 آیات کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور سائنٹسٹ نے ابھی ڈسکور کیا ہے کہ آئرن زمین سے 5100 کلومیٹر نیچے پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! جب کوئی میٹل ڈیٹیکٹر یا ماڈرن ڈیوائسز نہیں تھی، 1400 سال پہلے اس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔
ایسے کئی انریویلڈ نالج ہے، ڈیوائن سائنس ہے جو ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے۔ قرآن کریم نالج سے بھری ہوئی ہے، ہم اتنے عقل مند نہیں کہ سمجھ سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بارش اللہ ناپ تول کر برساتا ہے؟ اگر سبھی بادل کے پانی کو ایک بوند میں جمع کر دیا جائے اور وہ آسمان سے زمین پر گر جائے تو میٹیور کی رفتار سے گرے گی اور زمین کا ہر مخلوق اسی وقت جل جائے گا، بھاپ بن جائے گا۔ صرف ایک بڑی بوند 100 ایٹمک بم کے برابر ہو جائے گی۔ سائنس یہ مانتا ہے کہ پانی کی بوندیں کیلکولیٹڈ اور میزرڈ مینر میں زمین پر آتی ہیں، ورنہ میسو اماؤنٹ میں پانی دنیا کو برباد کر دیتی۔ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے سورہ الزخرف آیت 11 میں فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان سے تول کر پانی برسایا، یعنی پانی کا ہر بوند تول کر مقصد اور حکمت سے اللہ برساتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں گلف آف الاسکا، جہاں دو سمندر ملتے ہیں پر پانی نہیں مل پاتا، دونوں کے کلر الگ ہے، ڈینسٹی الگ ہے، ٹیمپریچر الگ ہے، دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں پر دونوں کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ سورہ رحمان آیت 19 میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے دو سمندر بہائے جو ملے ہوئے لگتے ہیں لیکن ان کے بیچ میں ایک آر ہے، وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ کیا آپ کو پتہ ہے سمندر کے اندر بھی وولکینو جوالا مکھی پھوٹتے ہیں؟ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ سورہ طور آیت 6 میں اللہ قسم کھاتا ہے، ابلتے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک اس کتاب کی انفارمیشن اینڈ نالج نے ثابت کر دیا یہ کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یونیورس پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، یہ تو نیچر ہے، اس کا کوئی کریٹر نہیں۔ لیکن البرٹ آئنسٹائن نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور آج یہ پروون سائنس ہے کہ کائنات ایک بینس پوائنٹ سے سنگولیرٹی سے شروع ہوئی جو لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ قرآن میں سورہ انبیاء آیت 30 اور 104 میں اللہ فرماتا ہے اور ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ کائنات میں نے ایک بینس پوائنٹ سے شروع کیا اور اس کو ختم بھی اسی طرح کریں گے۔ سورہ انبیاء آیت 33 میں اللہ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ اس آیت میں یہاں فوکس کریں تو اس کا مطلب ہے سرکل میں گھومنا، یعنی آربٹ۔ ان لیٹرز کو لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ، اسٹارٹ سے اینڈ، اینڈ سے اسٹارٹ کریں تو اس لیٹر کا میننگ سیم رہے گا، بالکل سرکل کی طرح۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ نے یونیورس کائنات کو 6 دنوں میں ہی کیوں بنایا، جبکہ وہ تو کن فیکن سے پل بھر میں بنا سکتا تھا؟ آپ کی نالج کے لیے بتا دوں، زمین کا ایک دن ارتھ کے روٹیشن یعنی گھومنے سے طے ہوتا ہے۔ سورہ السجدہ آیت 32-34 میں قرآن کہتا ہے، اللہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ اپنے عرش پر قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنے عرش کو پیدا کیا، پھر لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 6 ڈیز زمین کی نہیں، عرش کے 6 دن تھے۔ البرٹ آئنسٹائن کے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اکارڈنگ بھاری چیزوں کے پاس ٹائم سلو چلتا ہے، جیسے بلیک ہول یا سورج کے پاس۔ تو سوچئے اللہ کا تھرون جو 7ویں آسمان سے اوپر ہے، جسے طاقتور فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، وہاں وقت کی رفتار کتنی سلو ہوگی۔ سائنس کے اکارڈنگ یونیورس کی عمر 13.8 بلین ایئرس ہے، یعنی 13.8 ارب سال ہے۔ اگر یہ 6 عرش کے دن ہیں تو ایک عرش کا دن 2.3 ارب سال ہوگا، اور قرآن میں زمین کے لیے کہا گیا وہ 2 دنوں میں پیدا ہوئی، یعنی 2.3 ملٹیپلائڈ انٹو 2 ایکولز ٹو 4.6 بلین ایئرس ہیں۔ اور سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ زمین کی عمر 4.6 ارب سال ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے اطمینان کروں جب کہ اسرافیل سور پھونکنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ یہ بات 1400 سال پہلے رسول اللہ نے کہی تھی۔ تو سوچئے ہمارے پاس کتنا کم وقت بچا ہے، ہم دنیا ختم ہونے کے آخری کنارے پر کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
اس لیے سچی توبہ کریں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اس کا ذکر کریں، شکر ادا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے فیمیل اسپائڈر بچے ہونے کے بعد میل اسپائڈر کو مار دیتی ہے، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو فیمیل اسپائڈر کو مار دیتے ہیں؟ سورہ عنکبوت میں آیت 41 میں اللہ فرماتا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، اس کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ پر نیو ریسرچ میں پایا گیا کہ مکڑی جال بنتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ جو لفظ قرآن میں اسپائڈر کے لیے یوز ہوا ہے وہ فیمیل اسپائڈر کے لیے ہے، وہی جال بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سورہ نحل میں فرماتا ہے، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں، درختوں اور چٹانوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں پھولوں کو کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستے پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے پینے کی ایک رنگ برنگی چیز نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں اللہ نے کلیئرلی ریویل کر دیا کہ شہد میں شفا ہے۔ آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ ہنی میں اینٹی آکسیڈینٹ، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہیں جو ہارٹ ہیلتھ، گٹ ہیلتھ اور اینٹی ڈائبٹک کے ساتھ نروس سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے، جو ہیلتھ کے لیے سپر فوڈ ہے۔ جبکہ قرآن میں یہ نالج 1400 سال پہلے ریویل ہو چکی ہے۔ ساتھ میں کچھ ڈیوائن نالج ہے۔ اس شہد کی مکھی کا ذکر 16 نمبر کی آیت میں ہوا ہے۔ آپ یہ جان کے شاک ہوں گے کہ ہنی بیز میں کروموزومز بھی 16 ہوتے ہیں، اور کوئین ہنی بی 16 دنوں میں انڈے سے باہر آتی ہے۔ قرآن میریکل سے بھرا ہوا ہے۔ سبھی کیلنڈر میں مہینے ٹوٹل 12 ہیں، اور قرآن میں منتھ کا ورڈ 12 ٹائمز آیا ہے، ڈیز کا ورڈ 365 ٹائمز آیا ہے۔ قرآن میں کلرز کا ورڈ 7 ٹائمز آیا ہے، جبکہ سائنس میں لائٹ اسپیکٹرم میں 7 کلرز ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی یہ کتاب ایسے کئی معجزوں اور اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے جس پر لگاتار ریسرچ ہو رہی ہے، اور قرآن یہی کہتا ہے اللہ ایک ہے اور وہی خدا ہے جو پورے کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے حکم کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ ان ساری کریشنز کا ایک کریٹر ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ملے۔ ایسے اور ویڈیوز کے لیے کامنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔